جو ہے استاد کی عزت کتنی کرتے تھے، استاد کی عزت، استاد کا ادب کتنا کرتے تھے. آپ اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن خواہش پیدا ہوئی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنا ایک حلقہ الگ لگاؤں. ایک طرف استاد پڑھاتے ہیں تو میں اپنا حلقہ دروس جو ہے پڑھانے والا سکھانے والا وہ الگ لگا لوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش پیدا ہوئی. میں گھر سے چلا، جب گھر سے میں چلا، میں جب مسجد میں پہنچا تو دیکھا میرے استاد محترم حضرت حماد آپ بہت زیادہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آئی، ایک طرف میرا استاد پڑھا رہا ہو، دوسری طرف میں مقابلے میں الگ پڑھا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے حیا آئی، میں ان طلباء میں گھس کر بیٹھ گیا. میں نے بھی وہاں پہ علم پڑھنا سیکھنا جو ہے وہاں پہ شروع کر دیا، وہاں پہ بیٹھ گیا. مجھے یہ حیا آئی کہ میں الگ جو ہے وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بصرہ میں آپ کے استاد جو حضرت حماد تھے ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہاں ان کو جانا پڑا. جب آپ جانے لگے تو آپ نے فرمایا امام اعظم کو کہ تو نے میری مسند پر بیٹھ کر میرے بعد مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھانے ہیں، علم جو ہے وہ سکھانا ہے. تو 40 دن جو ہے آپ کے استاد جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہے. وہاں پہ جدھر ان کی فوتگی ہوئی تھی ادھر چلے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا اور میرے پاس 40 ایسے مسئلے آئے جن کا میں حل نہ نکال سکا. میں نے وہ لکھ لیے، وہ کاپی پہ لکھ لیے. جا کے جب میرے استاد آئیں گے میں ان کے سامنے وہ مسائل رکھوں گا. جب آپ کے استاد حضرت حماد واپس آئے آپ نے وہ 40 مسائل سامنے رکھے امام اپنے حضرت حماد کے سامنے. ان میں سے جو 20 مسئلے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جو میری رائے تھی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے رائے آئی انہاں 20 مسئلے کے بارے میرے استاد نے ان کو درست قرار دیا اور 20 ایسے مسئلے تھے جو مجھے پھر انہوں نے سمجھائے سکھائے. 20 میں جو ہمیں میرے استاد نے کہا کہ یہ تیرے حل کیے ہوئے درست ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ استاد کے ادب کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور میرے استاد حضرت حماد کے گھر کے درمیان تقریباً 7 سڑکیں گزرتی تھی. میرے گھر اور میرے استاد کے گھر کے درمیان تقریباً 7 سڑکاں گزر دیا ہیں. امام اعظم آپ فرماتے ہیں کہ 7 رستے گزرنے کے باوجود میں اپنے گھر میں جب آرام کرنے کے لیے لیٹتا میں اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے اپنے استاد کے گھر کی طرف اپنی ٹانگیں کر کے نہیں لیٹتا تھا. میں اپنے استاد کے گھر کے طرف اپنے پاؤں نہیں کرتا تھا. تاکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا، میرے پاس دل لتا کر رہا ہوں مل کے پوچھنا ہے. لیکن گھر میں بھی ہمارے طلباء ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ہمارے طلباء سامنے کوئی طلباء جی کرتے جس سے سائڈ تے ہوندے نے گلے بھی کر لیندے نے، استاداں دے سکول دے استاداں دے مدارس دے استاداں دے گلے شکوے کر لیندے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تنہائی میں بھی گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں کرتا تھا کہ اس طرف میرے استاد کا گھر ہے. تو یہ جب ادب ہو سینے میں تو پھر علم کی خیرات ملتی ہے. تو پھر نعمان بن ثابت جیسا آدمی دنیا میں امام ابو حنیفہ نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ بن کے چمکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، اعظم کا مطلب ہے بڑا امام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ